اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو شروع کرتے ہیں صاحبو۔ نجم الغنی نجمی، ان کا بہت کام ہے، خاص طور پر علم عروض کے حوالے سے یہ بانیان میں شمار ہوتے ہیں۔ اردو کو فارسی اور عربی کے روایتی عروض سے ہم آہنگ کرنے کا سہرا انہی کے سر جاتا ہے۔ انہوں نے عروض کی ساختیات کو روایت پر قائم رکھا اور اس میں قابل قدر اضافے کیے۔ نجم الغنی نجمی کے بعد عروض انہی کے مرتب کیے گئے خطوط پر چلتا رہا تاکہ پروفیسر حبیب اللہ خان غضنفر امروی، کراچی سے ان کا تعلق تھا، ان کی خدمات سامنے آئیں۔ غضنفر کی خدمات اس حوالے سے قابل قدر ہے کہ انہوں نے اس علم کو آسان بنا کے پیش کیا۔ ضیافات کا بڑا پیچیدہ نظام تھا اس میں، اور بحور کے نام ان ضیافات کی وجہ سے بڑے عجیب و غریب ہو جایا کرتے تھے، اور ایک شاعر اگر وہ عروض کے چکر میں پڑ جاتا تو وہ ان بحروں کے ناموں میں ہی کھو جاتا تھا۔ پروفیسر غضنفر نے ان کو کچھ کو نئے نام دیے، کچھ کو وہی پرانے نام رکھے۔ تو میں اس حوالے سے پروفیسر حبیب اللہ خان غضنفر امروی کو اردو کے جدید عروض کا بانی، بلکہ کیوں کہیے کہ اردو کے عروض کا مجدد قرار دیتا ہوں۔ میری اولین تصنیف جو تھی فائلات، اس میں نے غضنفر ہی کے کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے، اور بلکہ کہیں کہیں میں نے غضنفر سے بھی ان کے کیے ہوئے کام میں بھی کچھ تبدیلیاں کی ہیں، کچھ نئی چیزیں اس میں شامل کی ہیں جو مجھے مشکل لگتی تھی، ان کو آسان کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہاں میں ایک صاحب کا نام لوں گا، ان سے مجھے معذرت بھی کرنی ہے کہ پہلے میں نے ان کا نام لیا ذیشان حیدر۔ ان کا درست نام ذیشان اصغر ہے۔ انہوں نے ایک ویب سائٹ بنائی 2014 میں، اور 2015 میں اس نے آزمائشی بلکہ 2014 میں تو آزمائشی طور پر کام شروع کیا، اور 2015 سے باضابطہ طور پہ کام شروع کر دیا۔ اس سائٹ کا نام ہے aruz.com۔ یہ سائٹ آپ کے بتائے ہوئے شعر کی تخطیق کرتی ہے، اس کے اوزان و ارکان کے ساتھ اس بحر کا نام بتاتی ہے، اور اس کا بہت خاص وصف یہ ہے کہ اخفاء، اشباع اور اصال کا خودکار اطلاقی نظام اس میں موجود ہے، یعنی الف واو یہ ہے کہاں گرنی ہے کہاں نہیں گرنی، یہ پروگرام خود فیصلہ کرتا ہے، اور یہ بھی کہ الف کہاں کہاں ہمزۃ الوصل کی صورت میں استعمال ہوتا ہے۔ میر کی بحر، جسے ہم ہندی بحر کہتے ہیں، اسی کا نام میر کی بحر ہے، اس میں بہت تنوع پایا جاتا ہے، اور یہ عروض کے عالموں کے لیے اس کو سنبھالنا بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا۔ پروفیسر غضنفر نے اس کی بنیاد تو فراہم کی تھی، لیکن مسئلہ وہی تھا کہ اس میں اتنے ضیافات ہیں، اتنے ہیں، ایک مصرع دوسرے سے نہیں ملتا۔ اس حوالے سے دیکھا جائے، وہ جو نظام پنجابی میں چلتا ہے نا، چھندہ بندی، یہاں دراصل وہ نظام کامیاب تھا۔ سید ذیشان اصغر نے یہ ہندی بحر والا نظام کمپیوٹر کو کہہ لیجئے کہ سکھا دیا ہے،
اور اب یہ وہاں بھی خودکار طور پہ اس کی تخطیق کرتا ہے۔ اس حوالے سے میں سید ذیشان اصغر کی خدمات کو خاص طور پہ سراہنا چاہوں گا۔ میرے ساتھ ان کی گپ شپ بھی ہوتی رہتی ہے، کبھی فون پر، کبھی ویب سائٹ کے چیٹ میں۔ تو وہ بڑے انسان دوست واقع ہوئے ہیں، محنتی بہت ہیں۔ سب سے بڑی بات ان کی یہ ہے کہ وہ محنتی بہت ہیں، اور ان کی محنت رنگ لائی ہے۔ اس رنگ کا نام میں نے لیا aruz.com، ARUUZ، عروج، یہ سپیلنگ انہوں نے کیے ہیں، تو اسی نام سے یہ سائٹ چل رہی ہے۔ اب ذرا بات ہو جائے دائروں کی۔ دائرہ کیا ہے؟ دائرہ روایتی عروج کی ایک بڑی مضبوط اور بڑی کامیاب اختراع ہے۔ بنیادی طور پہ عربی کے لیے 5 دائرے وضع کیے گئے، جن میں سے کوئی 29 کے قریب ساری بحریں نکلتی تھیں۔ اس میں پہلے 5ویں دائرے کا ذکر کروں گا، دائرہ مشتبہ۔ اس سے نکلنے والی مسدس بحریں اردو میں مستعمل نہیں ہیں، بلکہ ایک عرصے تک عربی میں بھی اس کی 9 میں سے 6 بحریں مستعمل تھی، 3 نے بعد میں رواج پایا۔ نجم الغنی نجمی نے اس دائرے کو مسمن یعنی 4 بحروں والے دائرے کی شکل دی ہے۔ انہوں نے خود دی ہے یا کہیں سے لی ہے۔ اس کا نام انہوں نے رکھا ہے دائرہ متوافقہ۔ اس میں سے یہی 6 بحریں جو ہمیں 5ویں دائرے مشتبہ سے ملتی تھی، یہ 6 کی 6 بحریں مسمن صورت میں ملتی ہیں۔ اب ظاہر ہے مسمن اور مسدس جو ہے وہ بالکل ایک تو ہو نہیں سکتی۔ اچھا، اور اس کے ایک بالکل الٹ دائرہ انہوں نے بنایا، میں نے اس کو دائرہ نمبر 8 پہ رکھا ہے، دائرہ مناقصہ، اور دائرہ متوافقہ جو ہے اس کو میں نے 9 نمبر پہ رکھا ہے۔ یہ نام آپ کے لیے اجنبی رہے ہوں گے بہت سارے دوستوں کے لیے، تو ہم بہرحال اس میں سے چیدہ دائروں پہ بات کریں گے جو اردو میں زیادہ مستعمل ہے، کہ ہمیں دائرہ نمبر 5 سے کچھ نہیں لینا دینا کہہ لیجیے۔ شاذ و نادر اس میں کچھ تجربے بھی ہوئے ہیں، بلکہ ایک پنجابی کا تجربہ ہوا ہے بڑا خوبصورت، اور وہ ہر بندہ وہ کام کر نہیں سکتا۔ اکرام مجید نام کے پنجابی کے ایک شاعر ہیں فیصل آباد میں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، انہوں نے جتنی ممکنہ بہور میرے آپ کے ذہن میں آ سکتی ہیں، یوں تو اس کی ہزاروں لاکھوں میں بنتی ہے تعداد اس کی، تاہم جتنی موٹی موٹی اور وہ بھی 100-150 سے زیادہ بنتی ہیں، ان بہور میں انہوں نے پنجابی شاعری کی ہے۔ بئی ہما ضرورت اس چیز کی تھی کہ جو ہمارے ہاں مذاہب بحریں رائج ہیں ان بحروں کو آسان بنایا جائے۔ تو اس سلسلے میں کچھ محنت اس فقیر نے کی ہے۔ میں نے 2 دائرے وضع کیے، ان کو 6 اور 7 پہ رکھا۔ یہ نجم الغنی نجمی والے دائرے بعد میں میرے نوٹس میں آئے تھے، تو لیکن چونکہ پہلا ایک سیٹ اپ بن چکا تھا لہذا میں نے اس کو تبدیل نہیں کیا، ورنہ حق ان کا بنتا تھا کہ 6 اور 7 پہ وہ ہوتے، 8 اور 9 پہ میرے بنائے ہوئے دائرے ہوتے۔ لیکن ایک ترتیب جیسے چل رہی تھی اور ان کے حوالے بھی بہت سارے آ چکے تھے، اس لیے ان کو تبدیل کرنے سے صورتحال پیچیدہ ہو سکتی تھی۔ تو میں نے 2 دائرے وضع کیے۔ دائرہ نمبر 6 دائرہ موتودہ، اس میں وتد ہیں سارے، اور دائرہ نمبر 7 دائرہ مقطوعہ، کہ یہ شروع میں اس کو توڑ دیا گیا ہے ایک جگہ پہ۔ بہرحال اس کا فائدہ ہوا ہے، یہ دونوں دائرے استعمال ہوتے ہیں اردو بحور میں،
اور ہمیں آسانی سے اس سے بحریں بہت ساری متداول بحریں اس میں مل جاتی۔ اس ساری محنت کا مقصد اور مطمع ہرگز یہ نہیں کہ ہر شاعر عروضیہ بن جائے، یہ اس کی صلاحیتیں، اس کی ساری صلاحیتیں اس علم کی باریکیوں اور جزیات پہ صرف ہو جائیں۔ ہمارا موقف بہت واضح ہے کہ علم عروض کا عمیق و دقیق مطالعہ اور چیز ہے، اس کا عملی اطلاق اور چیز ہے۔ علم عروض کو سادہ تر اور شاعر کے لیے دوستانہ اور معاون ہونا چاہیے، تاکہ میں اور آپ شعر گوئی میں اس سے سہولت سے مستفیض ہو سکیں اور اس سے آسانی کے ساتھ فائدہ اٹھا سکیں۔ تفصیلی مطالعہ ہم دوائر کا بھی کریں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ اور باتیں کرنی ہیں۔ تو اس وقت میں اپنی بات یہاں روکتا ہوں، تو ہم انشاءاللہ العزیز جو باقی باتیں دائروں سے پہلے کی باتیں ہیں وہ باتیں آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گا۔ فی الحال مجھے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔